بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو خود بلند فرما دیا ہے۔ اب ہماری کیا مجال، ہماری کیا حیثیت کہ ہم جب درود السلام بھیجتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم تو جس حد تک کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے محبوب کا جو ذکر ہے وہ بلند فرما دیا ہے، تو پھر ہم جس قدر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر لیں، جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام بھیج دیں، لیکن وہ پھر بھی کم ہوگا۔ ہم حق نہیں ادا کر سکتے امتی ہونے کا، امت محمدی ہونے کا۔ حاضرین، ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم جس طرح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے ذہنوں کو منور کر رہے ہیں، آپ سب کو ہم وہ نالج باہم پہنچا رہے ہیں جس سے آپ بھی روشنی حاصل کر سکیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی مثبت پہلو پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ گزشتہ روز ہم نے ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی تھی، اور جو ذکر ہوا اس طرح ہم بتدریج اپنی ٹرانسمیشنز میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت صادق اور امین کے۔ لیکن آج ہم صادق اور امین کی باتیں کرتے ہیں، قانون کی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی مطلب ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اتر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنے لوگ یا صحابہ اکرام ہی صادق اور امین نہیں کہتے تھے، بلکہ کفار مکہ جو ہیں وہ بھی، یعنی اسلام سے ان کی دشمنی اپنی طرف، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی تھی، ان کی ذات کی بات کی جاتی تھی، تو پورا مکہ اس بات کا معترف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ بہرحال ناظرین، اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہیں گے، قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری فیصل چشتی سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ احزاب کی آیات 21 تا 22 کی تلاوت فرمائی. میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا آغاز، باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور جس طرح ہماری نشریات میں ہم مختلف مہمانان گرامی کو دعوت دیتے ہیں، آج جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. میرے ساتھ جو میری پہلے مہمان موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. میرا ان کا بڑا پرانا ساتھ ہے، مطلب کئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہے جو میں ان کو جانتا ہوں یا ان کے ساتھ ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تشریف بہت شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نعت گو شاعر ہیں، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا جو مجموعہ کلام ہے حرف معطر، وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں، جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نعت خوانی کے مقابلے ہوتے ہیں، اور کل پاکستان
نعت مقابلہ ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ اس کے منصف کی حیثیت سے اس میں شریک ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکیل بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم شامل کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ. میں درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت سید پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا حمدیہ کلام پیش کر رہا ہوں. صد شکر کے یوں ورد زبان ہم خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا سب سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. کوئی ثانی نہ مشابہ اس کا کوئی وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے. اور حضرت شعر دیکھیے. کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن کافر ہو کے مسلم کوئی مشرک ہو کے مومن وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی آپ نے سعادت حاصل کی. اور خاص طور پہ پروفیسر سید اقبال عظیم صاحب کا جب نام لیا جاتا ہے اور ظاہر سے اتنا بڑا نام جو انہوں نے اشعار لکھے جو حمد باری تعالیٰ یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. بے شک کوئی جو کہا اقبال عظیم نے خوب کہا. بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکی زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بچپن ہی سے ایک منصفانہ جو چیز ہے وہ پائی جاتی ہے یعنی اور معجزات جو ہے وہ یعنی
اس ظہور سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ موجود ہیں, بکریوں کو چرانے لے جا رہے ہیں تو ایک بادل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور یعنی اس گھر میں چراغ نہ ہو تو روشنی موجود ہے. بالکل, کیا فرمائیں گے سر؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود السلام ان پر جو احمد مجتبیٰ ہیں, درود السلام ان پر جو خاتم الانبیاء ہیں, درود السلام ان پر جو طٰہٰ ہیں, یاسین ہیں, مبشر ہیں, مدثر ہیں, مزمل ہیں, سبحان اللہ, جن کے جو چہرہ آسمان پہ اٹھا دیں تو آواز آ جائے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلا نولینک ترضاها, جو چہرہ مصطفیٰ دکھا دیں تو قرآن کا ہے والضحیٰ, چمکتے ہوئے چہرے مصطفیٰ تیری قسم, جب زلف آگے آ جائیں تو واللیل اذا سجا, ان کالی زلفوں کی قسم, جو پتھر اگر پھینک دیں تو قرآن کا ہے وما رمیت اذ رمی ولکن رمی, مصطفیٰ پتھر پھینکا, ہاتھ آپ کا ہے, پھینکنے والی ذات آپ کی ہے. جن کی زبان کے بارے میں قرآن کا ہے وما ینطق عن الہویٰ وحی یوحیٰ, زبان مصطفیٰ آپ کی ہوتی ہے, کلمات ہمارے ہوتے ہیں. وما زخل بصرہ, آنکھوں کا تذکرہ. علم نشرح لک صدرک, سینے کا تذکرہ. حضور کے پورے جسم مبارک کا تذکرہ اللہ سبحانہ. مطلب شاعر نے کہا آیاتوں سے آیاتیں ملاتا رہا, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ابھی آپ نے تذکرہ کیا حضرت علیمہ کے بچپن کی بات کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جدا ہے, بے مثال ہے. حضور کی ولادت بے مثال ہے, حضور کا دیکھنا بے مثال ہے, حضور کی رضائی والدہ بھی بے مثال ہیں, حضور گھر میں تشریف لائیں تو وہ بھی بے مثال ہیں. ایک دن شیمہ بہن جو حضور نبی اسلام کی رضائی بہن ہے, وہ کہتی ہیں کہ اب والدہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا سورج طلوع ہو چکا ہے, تم گئی نہیں ابھی تک بکریوں کے لے کر. کہا اماں میں اکیلی نہیں جاؤں گی. شکیل بھائی توجہ طلب, اکیلی نہیں جاؤں گی. بھائی کیوں؟ کہا مجھے ہیلپر چاہیے. جب بکریوں کو اکیلے لے کے جاتی ہوں تو بکریاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, مجھے جسم میں درد ہو جاتا ہے بکریوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے, مجھے ہیلپ چاہیے. اچھا کس کی ہیلپ چاہیے؟ کہا مجھے 1 سالہ محمد کی ہیلپ چاہیے. سبحان اللہ. بھئی یہ دودھ پیتا بچہ 1 سال کا تمہاری ہیلپ کیسے کرے گا؟ تو میرا رسول تو بچپن سے ہی مددگار ہے. بے شک بے شک, میرا رسول بچپن سے ہی مددگار ہے. کہا کیسے؟ کہا اماں ایک دن کا میں تذکرہ بتاؤں, 3 عجیب واقعات ہوئے. ایک تو یہ کہ جب میں بچے کو لے کے گئی تو بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ تھا. دوسرا یہ کہ ایک راہب گزر رہا تھا, اس نے میرے محمد کا ہاتھ پکڑا, چومتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگا یہ دنیا میں سب سے عظیم تر ہے. اور تیسرا پتہ کیا اماں, ہم جاتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر جاتی ہیں, جب محمد کو ساتھ لے کے گئے تو بکریاں ساتھ تھیں, جس طرح میں بیٹھ کر محمد کو دیکھ رہی تھی یہ بکریاں بھی محمد کا دیدار کر رہی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے چلتے ہیں. حضور کی آپ بات کر رہے ہیں, 6 سال کے بچے ہیں, والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, مکے کے اندر ہے. ایک دارالندوا ایک کمیونٹی سینٹر ہے جہاں عرب کے انٹلیکچوئلز بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں پوری سوسائٹی کی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 40 سال سے زائد عمر کا آدمی وہاں بیٹھتا ہے, مگر میرے رسول 6 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے. اب سنیں آگے کیا بات ہے. جو سجادہ نشین متولی ہیں خانہ کعبہ کے, وہ جناب عبد المطلب ہیں, بیٹھے ہوئے, نبی ان کے ساتھ بیٹھے. ایک چچا نے ہٹانا چاہا کہ یہاں سے بڑے بیٹھیں گے, تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑ نیچے رکھا اور کہا یہ بچہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے, اور میں کہتا ہوں یہ بچہ عظیم تر ہوگا. سبحان اللہ. بچپن سے وہ صفات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور انشاءاللہ ابھی پروگرام کے اندر جو آپ بتا رہے تھے صادق اور امین, جی بالکل, وہ تو خیر آپ دیکھیں نا کہ جو دشمن ہیں وہ بھی صادق اور امین کہیں. جب اعلان نبوت کرنے جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تب بھی لوگ صادق اور امین کہتے ہیں. بہرحال اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما أبدا على
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جنوں بشر کے پیشوا He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأغبال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا آپ ہیں محبوب حق شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor, and redress in all befallings and calamities and sudden fright. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسی پناہ اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسی پناہ حادثاتی عام میں آپ میری تکیہ گاہ Oh, the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती आपका, फौजिया खादिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा ये जो क़सीदा बुर्द शरीफ हमने आपके सामने पेश किया, मुख्तलिफ इसमें बीमारियों के लिए अल्लाह ताला ने इसके विरद में तासीर रखी है, यानी मुख्तलिफ परेशानियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो लोगों को लाहक होती हैं, अगर क़सीदा बुर्द शरीफ का विरद किया जाता है तो अल्लाह ताला उनसे शिफा फरमा देता है। आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ परेशानियों का भी शिकार होते हैं, क़ल्फ़िशार का शिकार होते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है जिसकी वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे होते, उनके लिए अगर ये इन अशार का विरद किया जाए, या वो लोग जो कि किसी खौफ का शिकार रहते हैं, किसी नागहानी आफत का डर उनमें हमेशा रहता है, तो वो अगर इन अशार का विरद करेंगे, ख़ास तौर पे जो दूसरा शेर है और तीसरा शेर जो आज पेश किया गया जिसमें ख़ास तौर से नागाहानी आफतों का जिक्र है और ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिनसे पनाह मांगी गई है, तो इन अशार के विरद करने से अल्लाह ताला जो है वो इन लोगों में ये खौफ दूर कर देता है। क़ारी फैसल चिश्ती सेकंड जो शेर पढ़ा गया था, मैं चाहूँगा कि आप वो एक दफ़ा पढ़ के बताएं ताकि नाज़रीन को भी पता चले। जी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। बिल्कुल, यानी जिस शख्स को किसी नागाहानी आफत का डर हो, एक अनजाना खौफ बहुत से लोगों के जहनों में बैठा होता है। अच्छा, कुछ लोग इसे नफ्सियाती बीमारी भी समझते हैं कि शायद किसी चीज़ का डर होना, किसी चीज़ का खौफ होना, लेकिन अगर इस खौफ में, इस डर में अगर इन अशार का विरद किया जाएगा तो यकीनन जिस तरह हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने शिफायाब कर दिया, यानी आधा जिस्म फालिज ज़दा हो गया था, काम नहीं करता था, मायूसी थी, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी चादर उड़ाई, उससे हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह का वो जिस्म जो फालिज ज़दा था वो तक काम करने लगा। बहरहाल नाज़रीन, रोज़ाना हम अपने इस प्रोग्राम में ये अशार आपके सामने पेश करते रहेंगे। यहाँ हम एक वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।